نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا درس میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے عرض ہے، میرے ایک سکول کے کولیگ نے مجھے ایک دو سوال جو ہیں وہ مجھ تک پہنچائے ہیں، ارسال کیے ہیں۔ ان کے ہاں ایک بریلوی مسلک کا حامل شخص، ان کے گھر کے ساتھ ہی ہے اس کا گھر، تو اس کی طرف سے یہ مجھے ایک دو سوال موصول ہوئے ہیں، جس میں اس بریلوی شخص کے عامل کا کہنا ہے، بریلوی مسلک کے عامل شخص کا کہنا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ غیر اللہ کو بھی جائز ہے۔ تو سامعین یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ دیکھیں، عقل بھی یہ تسلیم نہیں کرتی، اگر عقل کو آپ استعمال کریں کہ جس اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے سارے معاملات حل کیے ہیں اور ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، اب دیکھیے کہ انسان اتنا ناشکرا اور اپنے مالک کا احسان فراموش ہو گیا ہے کہ اسے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدے کا بتاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ افسوس، صد افسوس ایسے لوگوں پہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کے قائل ہے۔ اللہ ہی سجدے کے قائل ہے، جبکہ اللہ بھی سجدے کے قائل نہیں، بلکہ اللہ ہی سجدے کے لائق ہے، اللہ ہی سجدے کے لائق ہے۔ تو اس کا یہ سوال، بات لمبی ہو رہی ہے، اس کا یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اللہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کیوں کہا؟ تو یہ سوال ہے۔ اور دوسرا سوال اسی سے مطابقت رکھتا ہے کہ پھر دوسرا سوال وہ یہ کرتا ہے، اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کو جائز نہ ہوتا تو پھر یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائی اور والدین سجدہ نہ کرتے۔ تو یہ سوالات، ایک دو سوالات اس شخص کی طرف سے ہیں جو بریلوی مسلک کا حامل ہے۔ تو اس سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے، اور پھر یہ بھی سوال اس کا ہے کہ دیکھیں نا، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو یہ سوال بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو اس شخص کی خدمت میں عرض ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، یہ سجدہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، کیونکہ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود صادر فرمایا تھا۔ اس میں دوسری بات، اس سجدے کا دوسرا سبب یہ تھا کہ اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کی برتری اور فوقیت کو ظاہر کرنا تھا۔ تیسرے یہ کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو سابقہ تمام شریعتوں میں جائز تھا، اسی وجہ سے جناب یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا گیا، لیکن شریعت محمدیہ میں ہر قسم کے سجدے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں ملتی ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ چوتھی بات، جناب یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تو اپنے اموال میں سے
سجدہ تو دور کی بات، کوئی اگر جھکنے کی کوشش کرتا تو آپ علیہ السلام اسے بھی سختی سے منع فرماتے۔ قرآن مجید میں جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے 11 ستارے، سورج اور چاند کا سجدہ کرنے کا جو ذکر آیا ہے، اس میں بھی جناب یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں پر برتری و فوقیت بتائی گئی ہے۔ 11 بھائیوں اور والدین کا ان کے آگے جو سجدہ ریز ہونا حکم الہی اور مشیت الہی تھا، لہٰذا یہ سجدہ بھی تعظیمی تھا جو شریعت یوسفی علیہ السلام میں بھی جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام نے زندگی بھر کسی شخص کو بھی تعظیماً اپنے سامنے نہیں جھکنے دیا اور نہ سجدہ کرنے دیا، سوائے اوپر ذکر کیے گئے سجدہ کے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو اپنے سامنے نہ جھکنے دیا اور نہ ہی سجدہ کرنے دیا۔ اگر کسی شخص کو اعتراض ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ عمل بھی باقی اعمال و اقوال کی طرح تحریری طور پر محفوظ ہے۔ آخر پر یہ میں اپنے اصل میں عنوان ہی کی طرف آہستہ آہستہ آؤں گا، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میرا عنوان مسئلہ یا تو فرقہ واریت اور مسئلہ یا تو مواد کا حل ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں اشارتاً کوئی نہ کوئی چیز اپنے اس عنوان کے تحت بھی ذکر کرتا جاؤں گا۔ یہ درمیان میں بات آ گئی تو انہوں نے، وہ میرے کولیگ ہیں قاری راشد صاحب، اللہ انہیں خوش و خرم رکھے، تو یہ ان کی طرف سے یہ سوالات تھے جن کا میں نے مدلل جواب دیا ہے۔ تو اللہ کرے اللہ اس شخص کو ہدایت نصیب کرے جو غیر اللہ کے سجدے کا قائل ہے، اللہ اسے ہدایت نصیب کرے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ، رکوع اور قعدہ نہ کرے، کیونکہ یہ ساری عبادات ہیں اور یہ ساری عبادات اللہ ہی کے لیے مختص ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ جیسا کہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ ساری عبادات یعنی قولی عبادات، بدنی عبادات اور مالی عبادات، یہ ساری اللہ ہی کے لیے ہیں، نہ کہ کسی دوسرے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو آخر پر میں آپ کو ایک پنجابی میں ربائی آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے عرض ہے، درباراں دیاں منتاں مندا کیوں ہے، اتھے ڈیگاں چاڑ کے ونڈدا کیوں ہے، مشرک دے سر کوئی سنگ نہیں ہوندے، توحیدی حداں بندہ کیوں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔